السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سخت سردی کے دنوں میں رمضان المبارک کی 13 تاریخ کو سحری کے وقت میری پیدائش ہوئی۔ یہ قدیمی آبائی گھر کا وہ کمرہ تھا جس کے بارے میں واضح یقین تھا کہ یہاں نیک صالح جنات کا وجود ہے جو ہر وقت ذکر اعمال اور وظائف کرتے رہتے ہیں۔ شعور سے قبل بس اتنا یاد ہے کہ کچھ باپردہ خواتین اور صالح شکل بزرگ مجھے بہلاتے، مجھ سے کھیلتے، مجھے میٹھی اور لذیذ چیزیں کھلاتے۔ بعض اوقات والدہ مرحومہ خود حیران ہو جاتی کہ یہ دودھ نہیں پیتا کیونکہ پیٹ پہلے سے بھرا ہوا ہوتا تھا۔ بقول والدہ مرحومہ کے کئی بار ایسا ہوا کہ وہ مجھے جھولے میں سلا کر گئیں، واپس آئیں تو جھولا خالی ہوتا۔ بہت پریشان ہوتیں، کئی گھنٹوں پریشان اور رو رو کر بدحال ہو جاتیں، پھر دیکھتیں کہ میں جھولے میں سو رہا ہوتا تھا اور خوشبو سے رچا بسا ہوتا۔ پہلے والا لباس بھی نہیں ہوتا، بہت خوبصورت بیل بوٹوں بنے لباس زیب تن ہوتے اور منہ میں کوئی میٹھی چیز لگی ہوئی ہوتی، جیسے کوئی میٹھی چیز کھلائی گئی ہو۔ یہ معمہ کتنے دن چلتا رہا، طرح طرح کے انوکھے واقعات آتے رہے۔ کبھی میں نے بستر پر پیشاب اور اجابت نہ کی، جب حاجت ہوتی تو خوب روتا، یا پھر دوست جنات میری حاجت صاف کر دیتے تھے۔ اماں حیران ہوتی کہ بچے کو کس نے غسل دیا، کس نے نہایت چمکدار سرما لگایا، کس نے خوشبو لگائی، آخر یہ خدمت کس نے کی۔ بعض اوقات میں سو رہا ہوتا اور والدہ مرحومہ کام کر رہی ہوتی تھیں۔ بھوکا ہونے کی وجہ سے جب میں روتا اور کام میں مصروف والدہ جب تھوڑی دیر میں پہنچتی تو میرے ہونٹوں پر دودھ لگا ہوا ہوتا اور میں پھر سے پرسکون نیند سو رہا ہوتا تھا۔ یہ تمام واقعات مجھے اوقات میں شعور میں آنے کے بعد والدہ مجھے سناتی تھی۔ اگر کوئی بچہ مجھے مارتا تو وہ ضرور بیمار ہوتا، یا پھر کوئی غیبی سزا، کم از کم تھپڑ تو ضرور مارا جاتا جس کا واضح نشان اس کے جسم پر ہوتا۔ اگر مجھے کوئی جھڑکتا، حتیٰ کہ محبت میں بھی کوئی ایسا کرتا تو اس کا کوئی نہ کوئی نقصان ضرور ہوتا۔ اور پھر جواب میں اس کو خواب میں اس طرح کے خواب آتے کہ ہمارے دوست کو مارا تھا اس لیے تمہارا یہ نقصان ہوا یا تمہیں یہ سزا ملی۔ والدہ بتاتی ہیں کہ ایک بار ایک قریبی رشتہ دار مجھے اپنے گھر محبت سے اٹھا کر لے گئے۔ پہلے تو خوشی خوشی چلا گیا، پھر رونا شروع کر دیا۔ ظاہر ہے بچے کو ماں نظر نہ آئے تو وہ ضرور روتا ہے۔ جب زیادہ دیر روتا رہا تو تھوڑی دیر بعد انہوں نے دیکھا کہ بچہ میں غائب تھا اور ان لوگوں کو نظر نہ آیا۔ اب وہ پریشان کہ ہم بچے کی ماں کو کیا جواب دیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے پریشان ہو گئے، لیکن بچہ میں نہ ملا۔ پریشان حال میرے گھر پہنچے تو وہاں دیکھا کہ میں خوش و خرم کھیل رہا تھا۔ وہ حیران کہ 3 گلی دور یہ چند سالوں کا بچہ کیسے چل کر آ گیا۔ چونکہ والدہ کو کئی بار خواب میں اور ظاہر طور پر وہ صالح جن جنہیں میں حاجی صاحب، ان کا تذکرہ آگے ہوگا، کہتا تھا، مجھ سے بچے سے محبت اور خدمت کا بتا چکے تھے۔ والدہ فوراً سمجھ گئیں اور بات گول کر گئیں۔ مزید بچپن کے واقعات تحریر کے دوران بتانا ہوں گے، اس لیے میں سارے واقعات آپ کو بتاتا رہوں گا جو کہ میں نے والدہ مرحومہ سے سنے اور بعد میں خود مجھے نظر آئے اور اب تک آ رہے ہیں۔ میں ابھی 8ویں جماعت میں پڑھتا تھا کہ ایک رات حاجی صاحب نے آ کر مجھے پیار سے جگایا اور فرمایا، چلو میرے ساتھ۔ پھر حاجی صاحب کی نورانی شکل یکا یک بدل گئی اور وہ ایک ایسے خوبصورت پرندے کی شکل میں تبدیل ہو گئے جس کے پر اتنے لمبے، شاید کسی بڑے جہاز کے پروں سے بھی بڑے۔ میں ان کی گردن پر پروں کو پکڑ کر بیٹھ گیا۔ حاجی صاحب نے فرمایا، ڈرنا نہیں، تمہیں ہزاروں خوفناک مناظر نظر آئیں گے۔ اب حاجی صاحب نے اڑنا شروع کر دیا۔ اتنا اونچا اڑے کہ اوپر اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ بہت دیر تک نہایت تیز رفتار سے اڑتے رہے۔ پھر ایک جگہ بہت سے لوگوں کا اجتماع تھا، مجھے وہاں چھوڑا۔
حاجی صاحب کی وہاں بہت عزت ہوئی، ایسے محسوس ہوا جیسے وہ وہاں کے سردار یا بڑے ہیں۔ مجھے بہت عزت اور محبت دی گئی۔ ایک جگہ کچھ لوگ ایک مخصوص قرآنی آیت کا ورد کر رہے تھے۔ حاجی صاحب مجھے وہاں بٹھا کر چلے گئے۔ میں بہت دیر تک اس آیت کو اس سارے مجمع کے ساتھ پڑھتا رہا، پھر لذیذ کھانے کھلائے۔ آخر میں ایک بہت بڑے بزرگ کی زیارت کے لیے لے جایا گیا جنہیں صحابی بابا کہہ رہے تھے۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ جن ہیں، اور اب تک بھی ان کی شفقت، محبت اور فیضان مجھ پر ہے۔ انہوں نے سر پر ہاتھ پھیرا اور دعا دی، پھر فرمایا، یہ قرآنی آیت کی تاثیر تمہیں ہدیہ کرتا ہوں۔ جب بھی مجھے بلانا ہے، سانس روک کر اسے پڑھنا شروع کر دو اور تصور میں اس کا ثواب مجھے بخشو، میں اسی وقت حاضر ہو جاؤں گا۔ پھر وہاں اور کئی حیرت انگیز واقعات ہوئے جو آئندہ اقساط میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ۔ اس آیت کا پہلا تجربہ اس ملاقات سے چند دنوں کے بعد میں نے یوں کیا کہ 8ویں جماعت کا رزلٹ آیا۔ بورڈ کے دفتر سے گزٹ چند لوگ لائے اور رقم لے کر رزلٹ دیتے۔ رقم کا بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ میں ایک مالدار باپ کا بیٹا تھا، لیکن اتنا بڑا ہجوم تھا کہ میں صبح 9 بجے کا گیا ہوا تھا اور 3 بجے تک مجھے موقع نہ ملا۔ بھوک، پیاس اور انتظار نے مجھے نڈھال کر دیا۔ اچانک صحابی جن بابا کی آیت یاد آئی۔ میں نے اس ہجوم میں کھڑے ہو کر وہی آیت سانس روک کر پڑھی اور اس کا ثواب صحابی جن بابا کو ہدیہ کر دیا۔ بس کیا ہوا کہ میں نے دیکھا کہ سامنے صحابی بابا کھڑے ہیں، ان کے ہاتھ میں موٹی سی ایک کتاب، وہی گزٹ ہے، اور میرا رول نمبر نکال کر مجھے دکھایا، تسلی دی، ماتھے پر بوسہ دیا اور 5 روپے کا نوٹ، جس کی اس وقت بہت اہمیت تھی، دے کر کہا کہ کوئی چیز کھا لینا، اور غائب ہو گئے۔ یہ لاہوتی دنیا میں ملاقات کے بعد پہلا واقعہ تھا۔ اس دنیا میں صحابی جن بابا سے ملاقات کا پھر اس وقت سے لے کر آج اس وقت تک نامعلوم کتنی بار صحابی جن بابا سے محبت، راز و نیاز اور ان کی شفقت سے فائدہ اٹھایا۔ جس دن میری والدہ فوت ہوئیں، اس دن جنازے میں صحابی جن بابا اور ان کے ساتھ 14 لاکھ سے زیادہ جنات تھے، جنہیں میں نے ایک بے پناہ ہجوم کی شکل میں جنازے میں دیکھا۔ ان کی تعداد مجھے بعد میں صحابی جن بابا نے بتائی۔ مزید بتایا کہ ہر جن نیک صالح ہے اور ان جنات کی اکثریت مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے آئی ہے، اور ہر ایک نے 70,000 کلمہ پڑھ کر آپ کی والدہ اور والد کو بخشا ہے۔ انہوں نے جنازے کو کندھا دیا اور قبرستان تک پہنچایا۔ 3 دن جنات کی کثیر تعداد حاجی صاحب اور صحابی بابا سمیت گھر میں رہے۔ جب بھی والدین کی قبر پر جاتا ہوں تو یہ حضرات ساتھ ہوتے ہیں۔ ایک بار میں ایک قبرستان میں تھا، یہ اسی سال سردیوں کی بات ہے کہ میں گھر سے کمبل لانا بھول گیا۔ قبرستان میں کھلی جگہ احساس ہوا کہ مجھے سخت سردی لگ رہی ہے، اتنی دور سے کمبل کیسے لاؤں گا؟ آخر سوچ کر خیال آیا کہ اس سخت مجبوری میں صحابی جن بابا کو ہی تکلیف دیتا ہوں۔ وہ آیت پڑھی تو حسب معمول صحابی بابا کمبل لے کر تشریف لائے اور میں نے اوڑھ لیا۔ حاجی صاحب جو کہ جنات کے 14 بڑے قبائل، واضح رہے کہ ہر قبیلہ لاکھوں کروڑوں جنات کی تعداد سے بھی زیادہ کا ہوتا ہے، کے سردار ہیں۔ ان کی عمر سینکڑوں سال ہے، بہت زیادہ متقی اور پرہیزگار ہیں، خاص طور پر حلال و حرام کے بارے میں خصوصی خیال رکھتے ہیں۔ اپنے ہر اس جن کو سزا دیتے ہیں جو کسی کے گھر سے مالک کی اجازت کے بغیر کھا پی کے آ جائے یا کسی کے گھر سے زیور یا رقم چوری کر لے۔
حتیٰ کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں حاجی صاحب کے ساتھ ان کے بیٹے کے نکاح کے سلسلے میں قراقرم کی سنگلاخ ہزاروں فٹ اونچی پہاڑیوں میں پہنچا۔ میں نے بیٹے کا نکاح پڑھانا تھا۔ کروڑوں جنات اکٹھے تھے، جن میں مرد، عورتیں، بوڑھے، بچے، جوان سب تھے۔ سنت کے مطابق نکاح تھا۔ نکاح کے وقت لڑکے کی عمر 185 سال تھی۔ ابھی جوان ہی ہوا تھا کہ انہوں نے اس کی شادی کی فکر شروع کر دی تھی۔ نکاح کے لیے اکٹھے ہوئے تو لوگوں نے حاجی صاحب اور ان کے بیٹے عبدالسلام، جن کو بے شمار ہدیے دیے تھے۔ صحابی بابا بھی ہمارے دائیں تشریف فرما تھے۔ ایک خوبصورت زیور کا سیٹ ایک پکی عمر کے جن نے لا کر دیا۔ چونکہ حاجی صاحب ہر ہدیے پر نظر رکھے ہوئے تھے، اس سونے کے بھاری سیٹ کو دیکھ کر چونک پڑے۔ ان صاحب کو بلایا اور پوچھا، یہ کہاں سے لایا؟ وہ خوش ہو گئے، پھر پوچھا کہ کہاں سے لیا؟ اب ظاہر ہے وہ اپنے آقا اور سردار کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ کہنے لگا کہ میسور انڈیا کے فلاں شہر کے فلاں ہندو سیٹھ کی تجوری سے چرا کر لایا ہوں۔ اس ویڈیو کے باقی پارٹ کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں تاکہ اس کا نیکسٹ پارٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔